بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے بہت ہی خوبصورت محل تیار کیا جو دیکھتا دنگ رہ جاتا، گویا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ بہت دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے۔ بادشاہ نے ایک شرط رکھ دی، جو بندہ بھی اس محل کو ایک متعین وقت میں دیکھ لے گا وہ محل کا مالک ہوگا، جو نہیں دیکھ سکے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سے سرفرے لوگ اسی چکر میں جان گنوا بیٹھے کہ محل کے مالک بن جائیں گے۔ لوگ پورا کیا آدھا محل بھی نہ دیکھ سکتے۔ یہ بات دوسرے شہروں تک پہنچتے پہنچتے ایک دیہاتی نوجوان تک بھی پہنچ گئی، اور اس نے بھی ٹھان لی کہ وہ محل دیکھ کے چھوڑے گا۔ نوجوان نے اپنا بوری بستر اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ محل پہنچتے ہی دربانوں اور وزراء نے اس کو منع کیا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن وہ ضد پر اڑا رہا۔ اس کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کو اجازت دے دی۔ نوجوان نے کڑے پیرے میں محل کا کونا کونا، فرش و فانوس، قالین، کمکمے، دیواریں، غرض ہر چیز مقررہ وقت میں دیکھ لی اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ سارے لوگ حیران و پریشان اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ یہ تم نے کیسے کیا؟ نوجوان نے جواب دیا کہ محل میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا بند کر لیا تاکہ محل کی خوبصورتی میں نہ ڈوب جاؤں اور اپنی جان نہ گنوا بیٹھوں۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اب محل میرا ہے، اب میں جی بھر کے اس کو دیکھوں گا۔ محل یہ دنیا ہے اور بادشاہ اللہ پاک کی ذات ہے، اور انسان محل کی خوبصورتی میں کھویا ہوا ہے اور اصل مقصد سے بہت دور ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا کی خوبصورتی سے کوسوں دور ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ جب رزق کی تنگی اور مشکلات بڑھ جائیں، ان اعمال کو اپنا معمول بنا لیں۔ کبھی بھی رزق کی ناشکری نہ کریں، حرام کاموں سے بچیں، سود کبھی نہ کھائیں، حرام چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، کبھی بھی کھانے کو گندگی میں شامل نہ کریں، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔